خدمت میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزانہ اپنی والدین کے لیے دعا کرتا ہے، توجہ سے سنیں، آج ہم بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر نا پیر کی چوکھٹ پہ جا کر جھاڑو دیتے ہیں۔ یاد رکھنا سب سے بڑا پیر ماں ہے، سب سے بڑا پیر سب سے پہلے باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی، ماں کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ سب سے بڑے پیر یہ ہے۔ اور گھر میں ماں بوڑھی ہو تو اللہ کی طرف سے جہاد پہ جانے کا حکم نہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری والدہ گھر میں موجود ہے؟ عرض کی حضور اماں بوڑھی ہے، گھر میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی خدمت کر۔ اصرار کیا حضور مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اماں کی خدمت کر، تو اپنی اماں کی خدمت کرے گا اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں گھر میں موجود ہو تو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں، ان کی خدمت میں ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ مقام حضرت ویسے کرزی نے پایا ہے تو ماں کی خدمت کے صدقے کتنی تاثیر ہے ماں باپ کی دعاؤں میں۔ آج اس تاثیر سے، اس پیغام سے ہم دور ہو گئے۔ نسل نو کے لیے یہ بڑا پیغام ہے، جو کچھ ملنا ہے ماں کی دعاؤں کے صدقے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اماں اگر تو مجھے اپنا حق معاف کر دینا تو میں اپنے رب کا حق ادا کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، معاف کر دینا اماں مجھے اپنا حق۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تجھے تیرا حق معاف کیا، میں نے تیرا حق معاف کیا۔ حضرت بایزید بستامی جنگلوں میں صحرا میں چلے گئے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں صحراؤں میں 12 سال بیت گئے۔ کتنے سال؟ 12 سال بیت گئے۔ 12 سال بیتنے کے بعد گھر کے قریب سے گزر ہوا، دل میں خیال آیا کہ ماں کو ملتے جاتا ہوں، 12 سال ہو گئے ماں کی زیارت نہیں کی۔ رات کا وقت تھا، خیال کیا کہ اگر ابھی میں دستک دیتا ہوں تو ماں تو گھر میں آرام فرما رہی ہوگی، تکلیف ہوگی، اٹھے گی، چلے میں یہاں پہ ٹھہر کے اماں کے اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تہجد کا وقت آیا نہ جا تو ماں نے وضو کیا تو پانی گھر سے باہر جب چلا، حضرت بایزید بستامی سمجھ گئے بایزید بستامی کہ اب اس وقت میری اماں اٹھ کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ دستک دینا دروازے پہ تو ماں جواب دیتی ہے ٹھہر بایزید میں ابھی دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا، حضرت بایزید بستامی کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ جو ہے وہ گرد آلود تھا، عجب سی حالت تھی۔ جب دیکھا نا اپنے بیٹے بایزید کو، حالت جو ہے وہ تبدیل ہوئی، ایسے اماں نے ہاتھ اٹھا لے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کی پروردگار 12 سال بیت گئے، میرا حق تو معاف کروا کے تیرے وصل کے لیے، تیرے قرب کے لیے میرا بندہ نکلا تھا، میرا بیٹا نکلا تھا، ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا، پروردگار اس کو اپنا قرب عطا فرما۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 12 سال میں مجھے وہ تسکین نہیں ملی جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں مجھے نصیب ہو گئی۔ اس لیے ماں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ وسیلے ڈھونڈا کرے ماں کی دعاؤں کی، جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے چلے گئے ہیں میرا آقا علیہ السلام کا فرمان سنے۔ حضور نے فرمایا جو جمعے کی جمعے والدین میں سے والد یا والدہ قبر پہ جاتا ہے تمہارے جانے کی وجہ سے ان کو بھی سکون ملتا ہے اور تمہارے گناہوں کی اللہ بخشش بھی فرماتا ہے۔ جن کے والدین چلے گئے یہ حق ہے ان کے اوپر کہ اپنے والدین کی قبر پہ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے
اور ان کے لیے رزق کی فراوانی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابعداری، ماں کی فرما برداری، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد مکہ المکرمہ میں حضرت عمر جب آئے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا یا اہل قرن قومو، اے قرن والے جنہیں بھی سارے اٹھو نا، سارے اٹھے۔ حضرت عمر فرمایا دسو تواڈے وچوں اویس کون ہے؟ سنے کی اویس کوئی نہیں۔ کہا پھر ہے کتھے؟ کہنے لگے کہ وہ ساڑھے اٹھ چراندا ہے، اٹھ یعنی چرا رہے ہیں کھیتاں وچ، اٹھاں دی رکھوالی اٹھ چران واسطے اپنے صحرا جنگلہ وچ، ساڑھے تو وچ کوئی نہیں ہے اویس۔ اور پھر اگلے گل کی تھی، کہنے لگے کہ وہ تو دیوانہ ہے، پاگل لوگ کہندے ہیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ صورت اس کی یہ ہے، وہ تو کبھی جو ہے وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتا، وہ تو پاٹی ہوئی جو لیریں ہوتی ہیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو سلائی کر کے وہ جو ہے وہ اپنے بدن کو چھپاتا ہے۔ اور کہا کہ وہ تو کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھاتا، جو لوگ کھا کے روڑی پہ ٹکڑے پھینک دیتے ہیں وہ اویس اٹھا کے ان کو کھاتا ہے۔ تم اس اویس کی بات کر رہے ہو؟ عمر تمہارا بڑا مقام، تمہاری بڑی شان ہے، تمہاری عظمت بڑی ہے، اتنی بڑی عظمت والے شخص اس اویس کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تم کیا جانو اس اویس کا مقام کیا ہے، تم نہ جانو اس اویس کی عزت و تکریم کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی عام شخص نے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے اس سے ملاقات حضرت ویسے کرنی۔ آپ نے حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے حضور کی محبت کا یہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث بھی سنی، آپ بھی خوش نصیب ہو، خوش بخت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے دیکھا مجھے، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے ایک مبارک، اور جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، مجھ کو مانا، مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا، حضور فرماتے ہیں ان کو میری طرف سے 7 مبارک۔ یہ جس سے پاس آقا علیہ السلام صحابہ کی تشریف فرمائے، حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے کمال والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے کمال والا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول انبیاء کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان کے ایمان کے کمال ہونے میں کوئی اس طرح کی عجیب بات نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں تمہارا بھی نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا ہے۔ فرشتوں کا، حضور نے فرمایا فرشتوں کا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے ایمان میں عجیب تر ہونے میں کوئی بات نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، انبیاء کے ایمان کے عجیب تر ہونے میں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ